वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जो अपनी कदीम तहजीब, खूबसूरत सकाफत और तेज़ी से तरक्की करती मईशत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये मुल्क अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और मजबूत मईशत के साथ साथ शानदार तारीख के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, तो आज बात हो रही है मुल्क भारत यानी इंडिया की। भारत की पहचान तारीखी इमारतों, अजीम सकाफत, मुतनव्वि मज़ाहिब, मजबूत दिफाई निज़ाम और खलाई तहकीक की वजह से है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की मशहूर तारीखी इमारतें कौन कौन सी है और इनकी तारीखी अहमियत क्या है, या फिर ये कि दुनिया की कुल आबादी का कितना फीसद हिस्सा भारत में रहता है। खेल के मैदान में भी भारत ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। भारत में सबसे ज्यादा मकबूल खेल कौन सा है और किन बिनुल अक़वामी मुकाबलों में नुमाया कामयाबियां हासिल की गई है। अब अगर बात की जाए दिफा और टेक्नोलॉजी की, तो भारत ने एटमी ताकत बनने के लिए किन मराहिल से गुजरकर कामयाबी हासिल की, और ये चांद पर पहुंचने वाले ममालिक के फहरिस्त में किस नंबर पर आता है, और कौन से मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर चुका है, और सबसे अहम बात, भारत में सबसे ज्यादा किस मजहब के लोग बसते हैं और यहाँ कौन कौन से मज़ाहिब पाए जाते हैं। दोस्तों, तो ये तमाम सवालात भारत के माजी, हाल और मुस्तकबिल को समझने के लिए निहायत अहम है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको इन तमाम सवालात के जवाबात तफसील से देंगे। दोस्तों, भारत का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। ये नाम कदीम संस्कृत सहीफों से लिया गया है और बादशाह बहरत के नाम से मंसूब है, जो महाभारत के रवायात में एक ताकतवर हुक्मरान के तौर पर जाने जाते हैं। ये मुल्क अपनी ज़मीनी सरहदें 7 ममालिक के साथ शेयर करता है, जिनमें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल है। भारत में कोई वाहिद कौमी ज़बान नहीं है, लेकिन हिंदी सरकारी ज़बान के तौर पर तस्लीम की गई है, जबकि अंग्रेज़ी को भी दफ्तरी ज़बान का दर्जा हासिल है। दीगर मशहूर ज़बानों में बंगाली, तमिल, मराठी, तेलुगु, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया शामिल है। दोस्तों, भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली है, जो तारीखी और सियासी लिहाज से एक अहम शहर है। यहाँ जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, तारीखी मकामात और हुकूमती दफातर मौजूद है, जो इसे एक मुनफरिद शनाख्त देते हैं। भारत का कुल रकबा तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ यानी 1400 मिलियन से ज्यादा है, जो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। इसका कुल रकबा तकरीबन 32,28,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे रकबे के लिहाज से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। दोस्तों, दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 8 अरब है, जबकि भारत की आबादी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा है। इस हिसाब से दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 17.5% हिस्सा भारत में रहता है, यानी हर 6 में से 1 शख्स भारतीय शहरी है। दोस्तों, भारत एक कसीरुल मजहबी मुल्क है, जहां सबसे ज्यादा हिंदू मत के पैरोकार बसते हैं, जो मजमूई आबादी का तकरीबन 80% है। इसके बाद इस्लाम दूसरा बड़ा मजहब है, जिसके मानने वालों की तादाद तकरीबन 14% है। मुल्क में दीगर मज़ाहिब भी पाए जाते हैं, जिनमें ईसाईयत, सिख मत, बुद्ध मत, जीन मत और यहूदियत शामिल है। ईसाई आबादी तकरीबन 2.3% है, जबकि सिख मत के पैरोकार 1.7% है, जो ज़्यादातर पंजाब में आबाद है। बुद्ध मत और जीन मत के मानने वाले भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं, खास तौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका में। दोस्तों, इसके अलावा भारत में ज़रतश्त, बहाइयत और यहूदियत जैसे छोटे मज़ाहिब के मानने वाले भी मौजूद हैं। मजहबी तनाव के बायस भारत में मुख्तलिफ अकायद के पैरोकार मिलजुल कर रहते हैं, और यहाँ हर मजहब के त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर भारत की कौमी खेल की बात की जाए, तो आप में से अक्सर सोचते होंगे कि भारत की कौमी खेल क्रिकेट है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। भारत का कौमी खेल फील्ड हॉकी है, जो मुल्क की खेलों की तारीख में एक अहम मकाम रखता है। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में कई नुमाया कामयाबियां हासिल की है, खास तौर पर 1928 से 1980 के दौरान, जब इसने 8 तलाई तमगे जीते। अगरचे हॉकी कौमी खेल है, लेकिन क्रिकेट भारत में सबसे ज्यादा मकबूल खेल है। ये खेल मुल्क में जुनून के हद तक पसंद किया जाता है, और भारतीय क्रिकेट टीम ने कई बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट्स में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 और 2011 में फतह हासिल की, जबकि 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। इसके अलावा 2013 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की, जबकि अब रिसेंटली 2025 में भारत ने दूसरी चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग IPL दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में शुमार होती है, बल्कि इनफैक्ट ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, जिसकी वजह से क्रिकेट भारत में सबसे ज्यादा देखा और खेला जाने वाला खेल बन चुका है।
دیگر کھیلوں میں بھی بھارت نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑیوں نے اولمپکس اور عالمی چیمپئن شپ میں میڈلز جیتے۔ خاص طور پر پی وی سندھو اور سائنا نہوال نے عالمی سطح پر بھارت کا نام روشن کیا۔ کشتی یعنی ریسلنگ میں بھی بھارتی پہلوانوں نے اولمپکس میں تمغے حاصل کیے، جن میں سشیل کمار، بجرنگ پونیا اور یوگیشور دت شامل ہیں۔ شطرنج میں وشوناتھ آنند نے عالمی چیمپئن بن کر بھارت کو عالمی سطح پر پہچان دی۔ اس کے علاوہ ایتھلیٹکس میں نیرج چوپڑا نے 2020 ٹوکیو اولمپکس میں جیولن تھرو میں طلائی تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی۔ دوستو، بھارت اپنی شاندار تاریخی عمارتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں قدیم مندروں، اسلامی طرز تعمیر، مغلیہ دور کی شان و شوکت اور نو آبادیاتی دور کی عمارتوں کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ یہ عمارتیں نہ صرف بھارت کی ثقافت اور تاریخ کی عکاسی کرتی ہے بلکہ دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ دوستو، بھارت کی شاندار تاریخی عمارتوں میں شامل تاج محل۔ آگرہ میں واقع یہ سفید سنگ مرمر سے بنی شاندار عمارت مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنے محبوب ملکہ ممتاز محل کی یاد میں 1632 میں تعمیر کرائی۔ یہ محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے اور دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے۔ قلعہ لال قلعہ دہلی میں واقع یہ قلعہ مغل بادشاہ شاہ جہان نے 1948 میں تعمیر کرایا۔ یہ مغل فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے اور ہر سال 15 اگست کو یہاں بھارت کا یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ قطب مینار دہلی میں واقع یہ دنیا کا سب سے اونچا اینٹوں سے بنا مینار ہے، جو 1193 میں قطب الدین ایبک کے دور میں تعمیر ہوا۔ یہ اسلامی طرز تعمیر کی ایک شاندار مثال ہے۔ ہوا محل جے پور راجستھان میں واقع یہ محل 1799 میں مہاراجہ سوائی پرتاپ سنگھ نے بنوایا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 953 کھڑکیاں ہیں جو محل میں قدرتی ہوا کا گزر ممکن بناتی ہے۔ فتح پور سیکری مغل بادشاہ اکبر نے 16ویں صدی میں آگرہ کے قریب یہ شہر تعمیر کرایا تھا، جو بعد میں ترک کر دیا گیا۔ یہاں بلند دروازہ اور شیخ سلیم چشتی کی درگاہ اہم تاریخی مقامات میں شامل ہے۔ اجنٹا اور ایلورا کے غاریں مہاراشٹر میں واقع یہ قدیم بدھ مت کے غاریں چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے اور ان میں شاندار مجسمے اور دیواروں پر بنی ہوئی پینٹنگز موجود ہے جو بھارت کے مذہبی اور ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتی ہے۔ مہابلی پورم کی مندر تامل ناڈو میں واقع یہ چٹانوں سے تراشی گئی مندر 7ویں اور 8ویں صدی کے درمیان تعمیر کیے گئے تھے اور یہ جنوبی بھارت کی قدیم فن تعمیر کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ چار مینار حیدرآباد میں واقع یہ تاریخی یادگار 1591 میں قطب شاہی سلطنت کے محمد قلی قطب شاہ نے بنوائے۔ یہ اسلامی اور ہندو طرز تعمیر کا ایک بہترین مرکب ہے اور حیدرآباد کی شناخت کا اہم حصہ ہے۔ وکٹوریا میموریل کلکتہ میں واقع یہ شاندار عمارت 1921 میں برطانوی راج کے دوران ملکہ وکٹوریا کی یاد میں تعمیر کی گئی تھی اور اب اسے ایک میوزیم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تمام تاریخی عمارتیں بھارت کے عظیم ماضی، ثقافتی ورثے اور مختلف حکمرانوں کے اثرات کو ظاہر کرتی ہے، جو ملک کو دنیا بھر میں ایک منفرد شناخت دیتی ہے۔ تو اگر بھارت کے ایٹمی پروگرام کی بات کی جائے تو بھارت نے ایٹمی طاقت بننے کے لیے کئی اہم اقدامات اٹھائے۔ اس کا پہلا جوہری تجربہ 1974 میں اسمائلنگ بدھا کے نام سے کیا گیا، جو بھارت کی ایٹمی صلاحیت کے حصول میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ اس کے بعد 1998 میں پوکھران 2 کے نام سے 5 کامیاب جوہری تجربات کیے گئے، جس کے بعد بھارت باضابطہ طور پر ایک ایٹمی طاقت بن گیا۔ اس کے بعد بھارت نے دفاعی شعبے میں مزید ترقی کی اور آگنی وی انٹر کنٹیننٹل بیلسٹک میزائل ICBM، دی براموس سپرسونک کروز میزائل اور پرتھوی جیسی جدید میزائل سسٹمز تیار کیے جو طویل فاصلے تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھارت نے اپنی ایٹمی آبدوزوں، جدید لڑاکا طیارے اور خلائی نگرانی کی سیٹلائٹس بھی تیار کیے جو اس کے دفاعی نظام کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ دوستو، اگر چاند پر پہنچنے والے ممالک کی بات کی جائے تو بھارت اس فہرست میں 4تھے نمبر پر ہے، جو امریکہ، روس اور چین کے بعد چاند پر کامیاب لینڈنگ کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ بھارت نے چندریان 1 مشن 2008 میں لانچ کیا، جس نے چاند پر پانی کی موجودگی کے شواہد فراہم کیے۔ چندریان 2 مشن 2019 میں روانہ کیا گیا، مگر اس کا لینڈر وکرم چاند کی سطح پر کامیاب لینڈنگ نہ کر سکا۔ تاہم 2023 میں چندریان 3 مشن کے ذریعے بھارت نے چاند کے جنوبی قطب پر کامیابی سے لینڈنگ کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بننے کا اعزاز حاصل کیا، جو اس کے خلائی تحقیق میں ایک تاریخی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، اگر بھارت میں بڑے مشہور برانڈز کی بات کی جائے تو اس میں شامل ٹاٹا گروپ بھارت کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مشہور عالمی برانڈ ہے۔
جو آٹو موبائل، سٹیل، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہوٹل، توانائی اور چائے سمیت مختلف صنعتوں میں کام کرتا ہے۔ اس کی ذیلی کمپنیاں ٹاٹا کنسلٹنسی سروس، ٹاٹا سٹیل، ٹاٹا موٹرز، ٹاٹا ٹی، جگوار لینڈ روور اور تاج ہوٹل دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہے۔ خاص طور پر ٹی سی ایس دنیا کی سب سے بڑی آئی ٹی سروسز کمپنیوں میں شامل ہے، جبکہ جگوار لینڈ روور ایک لگژری کار برانڈ ہے جو عالمی مارکیٹ میں بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ ریلائنس انڈسٹریز بھارت کا سب سے بڑا اور دنیا بھر میں مشہور کاروباری گروپ ہے جو پیٹرولیم، ٹیلی کمیونیکیشن، ٹیکسٹائل، ریٹیل اور ڈیجیٹل سروسز میں اپنی پہچان رکھتا ہے۔ اس کی ذیلی کمپنی جیو دنیا کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنیوں میں شامل ہے جس نے بھارت میں انٹرنیٹ انقلاب برپا کیا۔ ریلائنس ریٹیل بھی دنیا کی سب سے بڑی ریٹیل نیٹ ورکس میں سے ایک ہے، جبکہ ریلائنس پیٹرولیم اور ریلائنس کیمیکلز عالمی توانائی اور کیمیکل مارکیٹ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ دوستو، بھارت دنیا کی بڑی برآمدی معیشتوں میں شامل ہے اور مختلف شعبوں میں اپنی مصنوعات دنیا بھر کو برآمد کرتا ہے۔ سب سے زیادہ برآمد ہونے والی اشیاء میں ریفائن شدہ پیٹرولیم مصنوعات، قیمتی جواہرات، ادویات، آٹو موبائل، ٹیکسٹائل، چائے، کافی، مسالے، آئرن اور سٹیل شامل ہے۔ بھارت آئی ٹی اور سافٹ ویئر سروسز کی برآمد میں بھی عالمی سطح پر نمایاں مقام رکھتا ہے، جہاں انفوسس، ٹی سی ایس اور ویپرو جیسی کمپنیاں دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کرتی ہے۔ بھارت کی معیشت کا ایک بڑا حصہ درآمدات پر بھی منحصر ہے۔ یہاں سب سے زیادہ خام تیل، قیمتی دھاتیں، سونا اور چاندی، الیکٹرانک اشیاء، مشینری، کیمیکلز، صنعتی خام مال اور خوردنی تیل درآمد کیا جاتا ہے۔ خلیجی ممالک سے زیادہ تر خام تیل حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ چین اور امریکہ سے الیکٹرانک اشیاء اور مشینری درآمد کی جاتی ہے۔ دوستو، دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے جہاں 90 کروڑ سے زائد لوگ ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، جو کئی ممالک کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں کے عام انتخابات دنیا کے سب سے بڑے اور پیچیدہ انتخابی عمل میں شمار ہوتے ہیں۔ دنیا کا پہلا ہاسپٹل ٹرین۔ بھارت میں لائف لائن ایکسپریس نامی ایک منفرد ٹرین ہاسپٹل موجود ہے جو دیہی اور دور دراز علاقوں میں جا کر مفت طبی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ یہ دنیا کی پہلی اور واحد ہاسپٹل ٹرین ہے جو 1991 میں شروع کی گئی تھی۔ سب سے زیادہ زبانیں بولنے والا ملک۔ بھارت میں سرکاری طور پر 22 زبانیں تسلیم شدہ ہے، لیکن مجموعی طور پر یہاں 1600 سے زائد زبانیں اور بولیاں بولی جاتی ہیں، جو اسی لسانی تنوع میں دنیا کے سر فہرست ممالک میں شامل کرتی ہے۔ دوستو، تو آج بھارت کی سفر بس یہاں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے بھارت کے بارے میں کئی نئے اور دلچسپ حقائق سیکھے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کارآمد لگی تو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو سے جڑے رہ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور حیرت انگیز موضوع لے کر آئیں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔